الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص نے مدینہ میں رہنے والی ایک عورت ام قیس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام قیس نے اس شخص کے نکاح کو اس شرط پر قبول کیا کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں۔ اس شخص نے ام قیس کی اس شرط کو قبول کیا اور ان سے نکاح کرنے کی غرض سے مدینہ تشریف لے گئے اور ان سے نکاح کیا۔ بعد میں وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس حدیث کے ٹکڑے کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس شخص نے محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہجرت کی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، اور جس شخص نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس نے دنیا ہی کے لیے ہجرت کی، اور جس شخص نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس نے عورت ہی کے لیے ہجرت کی۔ اور انسان جس چیز کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو وہ اسی کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ دوستوں، ہجرت کے معنی دار الکفر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دار الاسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی کافروں کے وطن کو چھوڑ کر جس میں وہ انسان رہ رہا ہے اسے چھوڑ کر ترک کر کر کسی مسلم وطن میں جانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام والے ملک میں جانا کہ وہاں پر اللہ کی عبادات اور دیگر جو امور ہیں ان کو کرنے میں آسانی ہو، اس نیت سے دار الاسلام میں جانا، یہ نیت کر کے ایک اچھا عمل ہے۔ نیت کا دخل ہمارے امور میں بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم نیت نہ کریں تو ہمارے بہت سے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے ہیں، ان کا ہمیں کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھنے کے وقت کوئی نیت نہ کریں تو وہ ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوگی، اسے ہمیں دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو ہم پر فرض ہے، تو اگر ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت نیت نہ کریں کہ یہ میں اپنی زکوٰۃ جو میرے اوپر واجب ہے اسے ادا کر رہا ہوں، تو وہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوگی۔ یا تو زکوٰۃ کے مال کو الگ کرتے ہوئے اس وقت نیت کر لے، یا تو فقیر کو دیتے ہوئے نیت کر لے۔ دو وقت میں سے کسی ایک وقت بھی اگر اس نے نیت نہیں کیا تو اسے زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ دوستوں، ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر ہم متعدد نیت کر لیں تو ہمارے ایک اعمال میں ہمیں بہت زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ مثلا ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم خوشبو لگائیں، اور
یہ نیت کریں کہ خوشبو لگانا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں خوشبو لگا کے جا رہا ہوں۔ دوسری نیت یہ کریں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، خوشبو لگا کر جانے سے اللہ کے گھر کی تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی، اللہ کے گھر کا ادب ہوگا، میں اس لیے خوشبو لگا کر اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ تیسری نیت یہ کریں کہ میں جس شخص کے پاس بیٹھوں گا وہ میری خوشبو سے کیا ہے، فیضیاب ہوگا، میری خوشبو لوگوں تک پہنچے گی۔ چوتھی نیت یہ کریں کہ اگر میں خوشبو لگا کر نہ جاؤں تو میرے بدن کی بدبو کی وجہ سے کیا ہے، لوگ کیا ہے، رنجیدہ ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے خوشبو لگا کر جائے۔ پانچویں نیت یہ کریں کہ میں جو خوشبو لگا رہا ہوں اس سے میرا ذہن کیا ہے، تر و تازہ رہے گا، اور بیان اور وعظ سننے میں مجھے مدد ملے گی، اور ان کو میں آسانی کے ساتھ محفوظ کر لوں گا۔ تو اس طریقے سے ہم ایک عمل میں کئی ساری نیتیں کر کے اور بہت سارے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بس میں سفر کر رہے ہیں تو ہم آگے بیٹھیں اور آگے بیٹھ کر اس میں خوشبو لگائیں، اور اس میں یہ نیت کریں کہ پیچھے جتنے بیٹھنے والے ہیں میرے اس خوشبو لگانے کی وجہ سے ان تمام تک یہ خوشبو پھیلے گی اور اس کا ثواب کیا ہے، اس کو ملے گا۔ تو دوستوں، ہم جو بھی عمل کریں اس میں اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہمارا یہ عمل جو ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، بندے کی اطاعت کے لیے نہ ہو، بندے کی اطاعت کے لیے اور اس کے کیا ہے، فرما برداری کے لیے نہ ہو، دنیا کی طلب کے لیے نہ ہو۔ ہر معاملے میں، ہر کام میں اپنی نیت کو خاص کریں کہ ہمارا یہ کام جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے اور نہ ہی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔